اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ربنا تبارك وتعالى في مقام أخرى وما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند حجر الأسود أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذروۃ الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اسلام کی بلند ترین جو عمارت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. نماز ہو اس کا مرتبہ جہاد سے نیچے ہے، زکوٰۃ ہو اس کا مرتبہ جہاد سے نیچے ہے. کتنا ہی کوئی اچھائی والا کام کیوں نہ ہو وہ جہاد کے بعد میں درجہ رکھتا ہے. ذروۃ الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی جو بلند ترین عمارت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور یہ جہاد ہی ہے کہ جس کو اتنی فضیلت بخشی گئی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اضطرت قدماہ فی سبیل اللہ، کہ جس انسان کے دونوں قدم جو ہیں وہ اللہ کے راستے کے اندر غبار آلود ہوئے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے جہنم کی آگ چھوئے. جس کے دو قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود جہاد کی وجہ سے ہوں اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقہ وجبت لہ الجنہ. ایک اور مقام پر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے کے اندر صرف اتنی دیر قتال کیا، فواق ناقہ، جتنی دیر کے اندر اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے، جو رب کے راستے میں صرف اتنی دیر بھی قتال کرے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، کتنے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، واللہ
سب سے عظیم عمل جہاد کا عمل ہے، مگر آج کے مسلمان کو جہاد کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے مارکے، بڑی بڑی فتوحات، بڑی بڑی جنگیں جو لڑی گئی تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لڑی گئی۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو مارکہ بدر ہوتا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے تو وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہندوستان پر لشکر کشی ابن قاسم کرتے ہیں تو وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان اور جہاد کا آپس کے اندر بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں نے روزے رکھ کر جہاد کیا ہے، یہ سوچا نہیں تھا کہ ہمارا کیا بنے گا، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، افلاس بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر راہ جہاد سے فرار نہیں ہے۔ یہی ایک ایمان والے بندے کا شیوا اور وتیرہ ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ فرمایا ایک بندہ حرم کے اندر ہے اور حجر اسود کے پاس ہے اور اس نے لیلۃ القدر کی رات کو بھی پا لیا ہے اور پھر ساری رات کو قیام کے اندر گزار رہا ہے۔ فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر۔ دوسری طرف ایک مجاہد، ایک غازی، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے راہ جہاد کے اندر۔ فرمایا یہ لیلۃ القدر کی رات کو حجر اسود کے پاس پا کر قیام کرنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا اور اس کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اپنے مال اور اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے، دنیا کا کوئی عمل اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ لائنوں کے اندر لگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب لے رہے ہوں گے، جہنم جو ہے وہ چیخو پکار کر رہی ہوگی، اور میرے محترم بھائیوں فرمایا پیچھے فرشتے ہوں گے۔ انسان کیا کہے گا کہ آج کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، آج کے دن اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، رب کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچانک شہداء کی جماعت گزرے گی، ان کے خون جس طرح دنیا میں زخم لگے تھے اسی طرح سے بہہ رہے ہوں گے، مگر اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ غضبناک ہوگا، شہداء کی جماعت کو دیکھ کر رب بھی مسکرا دے گا۔ اور پھر طبرانی کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہداء کی جماعت جو ہے یہ قیامت کے دن چل رہی ہوگی۔ فرمایا لوگ آگے آئیں گے، شہداء کہیں گے کہ ہمیں راستہ دے دیا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہداء کے راستے کے اندر لوگ ان کو راستہ دیتے چلے جائیں گے۔ فرمایا اگر ان کے راستے کے اندر نبی ابراہیم بھی آئیں گے تو ان کو بھی راستہ دینا پڑے گا۔ یہ شہداء جو ہیں، یہ جہاد کرنے والے جب جا کر جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو دربان کہے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں، کیا آپ کا حساب و کتاب ہو گیا ہے؟ تو شہداء آگے سے کہیں گے کہ ہمارا کون سا حساب و کتاب، ساری زندگی اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں کے اوپر لٹکا کر ہم نے گزاری رب کے راستے کے اندر، ہمارا کس چیز کا حساب؟ تو جنت کا دربان کہے گا کہ تمہارے بارے میں ہی رب نے حکم دیا ہے کہ اگر یہ شہداء آئیں تو ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جہاد ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے انی رجل اسود، یا رسول اللہ میرا رنگ بڑا کالا ہے۔ فرمایا میرے صحابی اور کیا اللہ کے رسول میرے پاس مال بھی نہیں ہے؟ کہا میرے صحابی اور کیا اللہ کے رسول منتنی الری، لوگ مجھ سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا اور کیا بات ہے؟ کیا اللہ کے نبی میرے جسم سے قدرتی طور پر بدبو بھی آتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ میرے صحابی تو کس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تیرا رنگ کالا ہے، تیرے پاس اچھا لباس نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، لوگ نفرت کر رہے ہیں، تجھ کو اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے صحابی اللہ کی نظر اس چیز پر نہیں
نہیں ہوتی. وہی صحابی جب میدان کے اندر اس کا خون گرتا ہے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کی میت کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ قد بیض اللہ وجہک، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابی تو کہہ رہا تھا کہ انی رجل اسود، میرا رنگ کالا ہے. قد بیض اللہ وجہک، رب نے تیرے چہرے کو چاند جیسا بنا دیا ہے. اللہ نے تجھ کو مالدار کر دیا ہے، اللہ نے تجھ کو خوشبو والا کر دیا ہے، رب نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے، رب نے تجھے اپنا پیارا بنا لیا ہے. میرے صحابی تو کس بات کا تذکرہ کر رہا تھا؟ تجھے کس بات کا غم تھا؟ اور پھر یہی وہ بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، للشہید عند اللہ ست خصال، فرمایا شہید کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں شہید کے لیے 6 طرح کے انعامات ہوں گے. فرمایا کیا کیا انعامات ہیں؟ کچھ انعامات دنیا میں، کچھ انعامات آخرت کے اندر. للشہید عند اللہ ست خصال، فرمایا یہ شہید کو اللہ بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا. پہلا انعام کیا ہے؟ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. وَيُرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، جنت کے اندر اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھ لے گا، اللہ اس کو امن کے اندر رکھے گا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ 72 حورے عینہ کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا. قیامت کا دن ہوگا، اس کے خاندان کے 70 افراد جن پر رب نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اللہ اس کی سفارش سے ان کو جہنم کی بجائے جنت کے اندر داخل کر دے گا. وَيُوزَوْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، قیامت کا دن ہوگا، رب اس کے سر پر ایک تاج کو سجائے گا. الیاقوت خیر من الدنیا وما فیہا، جس یاقوت کا ایک موتی جو ہے وہ ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہوگا. یہ اعزاز صرف شہید کے لیے، یہ اعزاز صرف جہاد کرنے والوں کے لیے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. یہ جہاد ضروری کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تم سے کہا جائے آؤ جہاد کے لیے، آؤ قتال کے لیے، آؤ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. آج کل کے فلاسفر کہہ دیتے ہیں یہ تلوار کا جہاد کوئی بڑا جہاد نہیں ہے، زبان کا بھی جہاد ہوتا ہے، قلم کا بھی جہاد ہوتا ہے، کتاب کا بھی جہاد ہوتا ہے، نماز کا بھی جہاد ہوتا ہے، والدین کی اطاعت کا بھی جہاد ہوتا ہے. مگر میرے محترم بھائیوں، کیا اس جہاد کی صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ کیا یہ جہاد صحابہ کرام سمجھ نہیں سکے تھے؟ انہوں نے کون سا جہاد کیا؟ صحابہ کرام کے بارے میں جب رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، ایمان والو تمہیں کیا ہوتا ہے جب تمہیں یہ بات کہی جاتی ہے آؤ اٹھو میدانوں میں نکلو، اٹھو قتال کے لیے، اٹھو جہاد کے لیے، اٹھو طاغوت سے ٹکرانے کے لیے، دشمن کو مٹانے کے لیے، اصنام کو گرانے کے لیے، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا اثاقلتم الی الارض، ارضیتم بالحیات الدنیا، زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو. کیا یہ زمین، یہ مکان، یہ دکان، یہ گاڑیاں، یہ کاروبار، یہ رونقیں، یہ سج دھج، کیا یہ سدا رکھیں گی تمہیں، آباد رکھیں گی تمہیں، شاد رکھیں گی تمہیں، سدا سہولتوں میں رہو گے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. اس دنیا کا آخرت کے مقابلے میں معاملہ ہی کیا ہے، موازنہ ہی کیا ہے؟ رب کی قسم یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، رب کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر بار کو پیش کرو. تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال، یہ قتال کے مقاصد، جہاد کے مقاصد، یہ جہاد کے مقاصد کیا ہے؟ قتال کے مقاصد کیا ہے؟ والمستضعفین من الرجال، بابری مسجد ہندوؤں کے قبضے میں ہے، جہاد اس لیے فرض ہے. اقصیٰ کے اوپر یہودیوں کا تسلط ہے، جہاد اس لیے فرض ہے. کشمیر کے اوپر ہندو حکومت کر رہا ہے، جہاد اس لیے فرض ہے. عراق کے اندر 15 لاکھ عراقیوں کو امریکیوں نے خاک و خون میں نہلا دیا، جہاد اس لیے فرض ہے.
یہ جہاد کس لیے فرض ہے؟ 16 لاکھ افغانیوں کو شہید کر دیا گیا، یہ جہاد اس لیے فرض ہے۔ یہ جہاد کس لیے فرض ہوا؟ مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے، ان کی جانوں کی حفاظت کی جائے، ان کے مالوں کی حفاظت کی جائے، ان کی عورتوں کی حفاظت کی جائے، ان کے بچوں کی حفاظت کی جائے، ان کی سرحدوں کا پہرا دیا جائے۔ یہ جہاد اس لیے ہے۔ اللہ کی قسم، جب رومیوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مدینہ النبی کے اوپر، ہم یثرب کی وادی کے اوپر حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے، نام و نشان مٹا دیں گے، اور دیکھو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی قسم جہاد کی وجہ سے رب نے اپنے نبی کو کیا غلبہ دیا، اس نبی کی امت کو کیا غلبہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان عرب کو خط لکھتے ہیں، من محمد رسول اللہ اسلم تسلم، 2 باتیں لکھی۔ نبی علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، آپ نے خط کے اندر صرف 2 باتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ الی عظیم الروم، یہ روم کے بادشاہ کی طرف محمد رسول اللہ کا خط آ رہا ہے۔ خط کے اندر پیغام کیا ہے؟ اسلم تسلم۔ وہ بادشاہ جو عرب کو کہا کرتے تھے ہم تم پہ حکومت نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ نے ایسے افراد کو تیار کیا جنہوں نے پیغام روم کے بادشاہ کو دیا، اسلم تسلم، اے روم کے بادشاہ تو اسلام قبول کر لے، تیری مال، تیرا مال، تیری جان، تیری رعایا، سب کچھ، تیری سلطنت جو ہے وہ امن کے اندر رہے گی۔ اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تجھ کو اچھاڑ دیا جائے گا، پچھاڑ دیا جائے گا، تختوں سے اٹھا لیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ روم کے بادشاہ نے کیا کہا؟ اپنی رعایا کو بلایا، کہا لشکر کشی کر دو یثرب کی وادی کے اوپر، مٹا دو مدینہ والوں کو۔ ادھر رحمت کائنات علیہ السلام کو خبر ملی ہے کہ یہ یثرب کی چھوٹی سی وادی، یہ مہاجر صحابہ کرام، یہ انصار صحابہ کرام، یہ اوس کے قبیلے والے، یہ خزرج کے قبیلے والے اور رومی بادشاہ ان کو مٹانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، میرے صحابہ اب بات اہل اسلام کو مٹانے کی آئی ہے، ہم مدینہ میں دفاع نہیں کریں گے، ہم مدینہ میں جنگ نہیں کریں گے، ہم مدینہ سے باہر نکلیں گے، ہم باہر نکل رومیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کیا تھا؟ فرمایا میرے صحابہ جو ہاتھ تلوار اٹھا سکتا ہے وہ اس لشکر سے کبھی بھی نہ پیچھے ہٹے، جو ہاتھ تلوار اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس لشکر سے پیچھے نہ ہٹے، سب کو نکلنا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہلکے ہو تب بھی نکلو، باری ہو تب بھی نکلو، جیسی تیاری ہے تب بھی نکلو، رب کے راستے میں نکلنا ہے، قتال کے لیے نکلنا ہے۔ یہ جہاد کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جب اس کا بلاوا آتا ہے تو کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا ہے کہ رب کے حکم سے جہاد کا بلاوا آئے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وحی نازل کی، غزوہ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہما، دونوں صحابہ کو نبی علیہ السلام جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں کہ میرے صحابہ جاؤ دیکھ کر آؤ دشمن کی طاقت کیا ہے، دشمن کتنی تعداد کے اندر ہے، کتنی سواری کے اندر ہے، کتنے گھوڑے لے کر آ رہا ہے، اس کی تیاری کیا ہے، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ۔ ادھر صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، صحابہ کرام سے پوچھا میرے صحابہ بتلاؤ مشرکین مکہ کے قافلے کا، قریش کے قافلے کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ ایک دو صحابہ نے ایک رائے پیش کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ رائے پسند نہیں آئی۔ اب دیکھیے کون سے صحابی رائے دیتے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یہ وہ صحابی تھے جب دنیا سے رخصت ہوئے، جب ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہوتی ہے، اللہ کی قسم رب اعزاز ایسے نہیں دیتا ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہے۔ سعد بن عبادہ جب اس کی روح ان کے جسم سے جدا ہوتی ہے، رحمت کائنات علیہ السلام نے اعلان کیا میرے صحابہ آؤ جلدی سے سعد بن عبادہ کے گھر میں جائیں، آج سعد بن عبادہ کی روح اس کے تن سے جدا ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا عرش بھی ہل اٹھا ہے، یہ اللہ کا عرش یہ کیسے ہلا تھا؟ آئیے آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہی سعد بن عبادہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام
بدر کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کیسے لڑی جائے گی. کفر اور اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے, یہ پہلی جنگ ہے, یہ پہلی لڑائی ہے, یہ پہلا مقابلہ ہے. یہ کس طرح لڑا جائے گا؟ ایک تو صحابہ نے مشورے دیے, آپ کو پسند نہیں آئے. سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے ایانا ترید یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, والذی نفسی بیدہ, اگر ہم انصار سے آپ رائے لینا چاہتے ہیں, اگر ہم انصار سے آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں, اگر ہماری رائے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیذ البحر لاخذناها, رب کی قسم ہے اگر اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں کو چیر دیں گے, طوفانوں کے رخوں کو موڑ دیں گے. لو امرتنا ان نخیذ البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برك الغماد لفعلنا, اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں برکے غماد تک چلنے کا کہیں ہم برکے غماد تک چلیں گے, اگر آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں ہم سمندروں میں کود جائیں گے, اگر آپ ہمیں سمندروں کے سینوں کو چیرنے کا حکم دیں, رب کی قسم کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہم سمندروں کے سینوں کو چیر دیں گے. ادھر سے مقداد بن اسود کھڑے ہوئے, سعد بن زرارہ کھڑے ہوئے. مقداد بن اسود کیا کہنے لگے, اللہ کے نبی انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون, اللہ کے نبی ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ, آپ کا رب جائے, آپ قتال کرو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا فاذهب انت وربك فقاتلا, موسیٰ تو جا, تیرا رب جائے, تم قتال کرو. ہم قتال کرنے والے نہیں, ہم جہاد سے بھاگنے والے. یہ صحابی کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی ولكن امضي نحن معك, آپ جائیں نہری دون نہری کا, آپ کے سینے کے آگے ہمارا سینہ, آپ کے مبارک گلے کے آگے ہمارا گلا, آپ کے سر کے آگے ہمارا سر ہوگا, آپ کے جسم کے آگے ہمارا جسم ہوگا, آپ کے تن کے آگے ہمارا تن ہوگا. ہم آپ کی نموز کے لیے, آپ کی عزت کے لیے, آپ کی حرمت کے لیے ہر چیز کٹا دیں گے, ہر چیز لٹا دیں گے. خندق کا موقع آیا, یہی صحابہ کرام کھڑے ہوئے, انہوں نے کیا کہا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, یا رسول اللہ ہمارے جسموں کے اندر جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے, رب کی قسم ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم ادھر ادھر کے راستے تلاش کرنے والے نہیں ہیں, ہم جہاد کرنے والے, ہم کافروں سے لڑنے والے, ہم کافروں سے ٹکرانے والے, ہم طاغوت سے ٹکرانے والے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں, آپ کا رب جائے, آپ قتال کرے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم نے آپ کی بیعت اس بات کے اوپر کی ہے کہ جسم کے اندر جب تک آخری قطرہ خون کا موجود ہے ہم جہاد پر بیعت کرتے ہیں, ہم قتال پر بیعت کرتے ہیں, ہم قتال کریں گے, ہم جہاد کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہماری تیاری نہیں ہے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے افراد کم ہیں, ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے بیوی بچے بھی ہیں, ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں, ہم کچھ نہیں دیکھیں گے. آپ کی عزت کے لیے, حرمت کے لیے, نموز کے لیے سب کچھ لٹا دیں گے. رب کعبہ کی قسم یہ خندق کا موقع, پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے نبی علیہ السلام نکلے. صحابی کہنے لگے ہم نے ایک ایک پتھر باندھا, رحمت کائنات علیہ السلام کی طرف دیکھا, آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے, آپ نے 3 پتھر باندھے ہوئے. نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ کیا منظر پیش کر رہے ہیں, صحابیات کیا منظر پیش کر رہی ہیں. رب کی قسم وہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ 4 بیٹے ہیں, 4 لختے جگر ہیں, اپنے بیٹوں سے کیا کہتی ہیں. ایک خنسا تھی جو کہنے لگی آندھیوں میں جلا کر چراغ جگر, میں نے پالا ہے تم کو صدیوں تلک, کل کی خاطر نہیں آج ہی کے لیے. آج نبی علیہ السلام کو کچھ ہو جائے, آپ علیہ السلام کو زخم آ جائے, بیٹا تم کو پالنے کا, تمہاری پرورش کا, تمہاری خدمت کا کیا مقصد ہے, کیا فائدہ. اگر جہاد پر آن جائے, اگر اسلام پر آن جائے, اہل اسلام پر آن جائے, صحابہ کرام شہید ہو جائیں, تمہاری پرورش کا کیا فائدہ, تمہیں پالنے کا کیا فائدہ, تمہیں کھلانے کا کیا فائدہ. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر زخمی ہو جاتے ہیں, بتاؤ تمہارا فائدہ کیا ہے. اللہ کی قسم 4 بیٹے ایک ہی ماں کے, بتاؤ آج کسی باپ کے اندر اتنا جگرا ہے, کسی ماں کے اندر اتنا دل ہے کہ اپنے 4 بیٹوں کو میدان کے اندر بیچ دے, 4 بیٹوں کو کہے کہ تم کٹ جانا, تم مر جانا, مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دینا. آج کون سی ایسی ماں ہے جس کے اندر یہ حوصلہ ہو. رب کی قسم یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے اپنا آپ پیش کیا, جنہوں نے اپنے
پیٹ کو کاٹ دیا، اپنی خواہشات کو کچل دیا، مگر اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رب نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ صحابہ کہ جن سے ان کا رب راضی، یہ اپنے رب سے راضی۔ یہ وہ صحابہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، صحابہ کرام نے کبھی پوری زندگی کے اندر یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم میدان میں جائیں گے پیچھے ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہم میدان میں جائیں گے پیچھے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، میں میدان میں چلا گیا میرا کاروبار کون سنبھالے گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کبھی نہیں سوچا تھا، صرف ایک آیت تھی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہلکے ہو باری ہو جیسے بھی ہو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے راستے میں کیوں نکلنا ہے؟ غلبہ دین کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکلنا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکلنا ہے؟ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلنا ہے۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ آج سے 2 دن پہلے اسرائیلیوں نے بیت المقدس کے اوپر فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ سجدے کے اندر تھے، ان پر حملہ کر دیا۔ رب کی قسم دیکھو تو صحیح، کتنے مسلمان تھے جو حالت سجدہ کے اندر تھے، ان کے سروں سے خون بہ رہا تھا۔ ایک عورت کی ویڈیو بھی آئی جو تشہد کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر سے خون بہ رہا ہے، اس کا سفید بایا جو ہے وہ خون سے تر ہے۔ کیا رب ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے کیا کیا تھا؟ امت مسلمہ تو لٹ رہی تھی۔ رب کی قسم اس سے زیادہ ظلم کی بات، 2 فلسطینی بچیاں، چھوٹی سی بچیاں ہاتھ کے اندر گھاس پکڑی ہوئی ہے اور گھاس کو چبا رہی ہیں، اور کیا کہتی ہیں ہمارا باپ جو تھا پہلے زندہ تھا، ہمارے گھر سے کبھی لکڑیاں ختم نہیں ہوئی تھی، ہمارے گھر میں روٹی ہوتی تھی، باپ شہید ہو گیا، ہمیں پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں ملا۔ کیا ہم پر جہاد فرض نہیں ہے کہ وہ بوڑھا روزانہ ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر سورج کو نکلتے ہوئے دیکھ کر رویا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ شاید کوئی تو دن ہماری آزادی کا دن ہو، شاید کوئی تو دن ہماری آزادی کا دن ہو، کوئی ایسا سورج نکلے جو آزادی کا پیغام لے کر آئے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جہاد اس لیے فرض ہوتا ہے، یہ جہاد، اور اللہ کی قسم افسوس در افسوس ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آج کل کے کچھ دانشور کیا کہتے ہیں، یہ جہاد کا وقت نہیں ہے، یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث آپ بھائیوں کو سناتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَسَيَأْتِي زمان، ایک زمانہ آئے گا، فَيَقُولُ فِيهِ بُرْعَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو ڈگری ہولڈر سمجھنے والے، یہ سمجھنے والے کہ میں نے ماسٹر کر لیا ہے، میں کیمبرج سے ہو آیا ہوں، میں ہارورڈ سے ہو آیا ہوں، اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے ماننے والے، سمجھنے والے، وہ کیا کہیں گے، ہاں لیس الزمان زمان الجہاد، کہ یہ وقت جہاد کا وقت نہیں ہے، یہ زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے، اب وقت قتال کا نہیں، اب وقت جلغار کا نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا جہاد کی اب زیادہ ضرورت ہے یا اس سے پہلے ضرورت زیادہ تھی؟ کیا بدر کے موقع پہ جہاد کی ضرورت زیادہ تھی یا آج ہے؟ اس وقت مسلمانوں پہ مظالم زیادہ تھے یا آج ہے؟ رب کی قسم 57 اسلامی ریاستیں بت بنی ہوئی ہے، ظالم حکمران ان کی رگ رگ کے اندر حرام سرایت کر چکا ہے، ان کی نس نس کے اندر حرام دوڑ رہا ہے، یہ کبھی بھی جہاد کا اعلان نہیں کریں گے۔ اور ادھر سے ترکی والے، جس طرح پاکستان والے کہتے ہیں نا یہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کٹوا کشمیر کو رہے ہیں، مروا کشمیر کو رہے ہیں، ایسے ہی ترکی والے پیغام دے دیتے ہیں یہ فلسطین جو ہے یہ ہمارے لیے سرخ لائن ہے، مگر تم نے سرخ لائن کے لیے کیا کیا ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے ترکی والوں نے سرخ لائن کہہ کر فلسطین کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھے لکھے لوگ آخری زمانے میں کیا کہیں گے، یہ وقت جہاد کا وقت ہی نہیں ہے، یہ زمانہ جہاد کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ مگر کیا فرمایا، نعم الزمان و جہاد، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ وہی وقت جہاد کا ہوگا، حالانکہ وہی زمانہ جہاد کا ہوگا، حالانکہ وہی جہاد کا اصل وقت ہوگا، اصل وقت قتال کا ہوگا، اصل وقت لڑنے کا وہی ہوگا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ مسلمان کہیں گے؟ کیا ایسے مسلمان کہیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم من علیہ لعنت اللہ
والملائکۃ والناس اجمعین. ہاں وہ مسلمان کہیں گے کہ جن پر رب کی بھی لعنت ہوگی, اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی, ساری کی ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہوگی, وہ آخری دور کے اندر یہ کہیں گے کہ یہ وقت جہاد کا نہیں ہے. میرے محترم بھائیو, ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ رب سے کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں, یا اللہ یہ جو موت ہے یہ بستر کی موت نہ دینا, یا اللہ ہسپتال کے اندر موت نہ دینا, نہ گھر کے اندر دینا, نہ بستر پر دینا. یا اللہ موت دینا تو میدان مقتل کے اندر قبولیت والی شہادت کی موت نصیب فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ.